بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کریں گے۔ حضرت مالک بن دینار کے جو القابات بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک ہے کہ آپ سراپا ہدایت ہیں، آپ متوکل ولایت ہیں، پیشوائے راستین ہیں، مقتدائے راہ دین ہیں، سلطان طیار ہیں۔ اور حضرت مالک بن دینار حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفیق تھے۔ آپ کی پیدائش اس وقت ہوئی کہ جب آپ کے والد غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اگرچہ آپ بظاہر تو غلام زادے ہیں لیکن باطن کے اعتبار سے آپ کی ذات بابرکات ہر طرح آزاد ہیں۔ حضرت مالک بن دینار کو بن دینار کیوں کہتے ہیں، اس کے اندر متعدد وجوہات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کے والد کا نام دینار تھا، اس وجہ سے آپ کو مالک بن دینار کہا جاتا ہے۔ اور ایک جناب اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ آپ کشتی میں سوار تھے اور جب کشتی درمیانے دریا میں پہنچی تو اس وقت ملاح نے جناب کرایہ طلب کیا جو وہاں پر سوار تھے اس کشتی کے اندر، باقی سب نے کرایہ دے دیا۔ جب آپ کی طرف آیا تو اس نے کہا جی 1 دینار کرایہ بنتا ہے 2، تو آپ نے فرمایا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس نے آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا، لوگ اور بھی اس کے ساتھ مل گئے، اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو پھر اس نے اجرت طلب کی کہ اگر اجرت نہیں دو گے تو تمہیں باندھ کے ہم دریا کے اندر پھینک دیں گے۔ اسی وقت آپ نے دریا کی طرف نظر دوڑائی۔ جیسے ہی دریا کی طرف نظر کرتے ہیں تو دریا میں سے مچھلیاں جو ہیں وہ 1 دینار منہ کے اندر لے کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ آپ نے ایک مچھلی کے منہ سے 1 دینار نکالا اور اس ملاح کو دے دیا۔ تو اب وہ ملاح اور سب لوگ جو ہے وہ شرمندہ بھی ہوئے اور آپ کی اس کرامت پر حیران اور ششدر بھی رہ گئے۔ اور عجز و انکساری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ریاکاری کے حوالے سے آپ نے بہت ہی سبق آموز بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جامع مسجد دمشق کے اندر جناب گیا، وہاں پر میری خواہش پیدا ہو گئی کہ اس مسجد کا میں متولی بن جاؤں۔ فرماتے ہیں کہ میں 1 سال تک مسجد کے اندر معتکف ہو گیا، 1 سال تک۔ اور کیفیت یہ تھی کہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی لوگ آتے تھے میرے پاس یا نماز میں مشغول ہوں یا ذکر اللہ کے اندر یا تلاوت کلام مجید کے اندر، فرماتے ہیں کہ 1 سال گزر گیا، کسی نے میری طرف توجہ تک بھی نہیں کی۔ 1 سال کے بعد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ایک مرتبہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے میں مسجد سے باہر نکلنے لگا تو غیب سے آواز آتی ہے کہ اے مالک بن دینار، کیا اب بھی تو توبہ نہیں کرے گا اور میری رضا کے لیے عبادت نہیں کرے گا؟ تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ فوراً دوڑتا ہوا میں مسجد کے اندر آیا اور میں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی اور شرمندگی اور ندامت کا اظہار کیا کہ اللہ میں متولی بننے کے لیے، لوگوں کو جناب لوگوں کے سامنے متقی بننے کے لیے اور پرہیزگار اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے میں یہ عبادت کر رہا تھا، تو مجھے معاف فرما دیں۔ فرماتے ہیں کہ ساری رات میں اللہ کی بارگاہ کے اندر معافی کا طلبگار رہا اور شرمندگی کا اظہار کرتا رہا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد جیسے ہی میں مسجد سے باہر نکلنے لگا تو مسجد کی انتظامیہ فوراً میرے پاس آ جاتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ اے مالک بن دینار کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مسجد کے آپ متولی بن جائیں۔ تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ 1 سال تک جب میں مسجد کے متولی بننے کے لیے عبادت کرتا رہا تو کسی نے میری طرف توجہ نہیں کی۔ اب جب میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہا ہوں تو اب آپ مجھے متولی بنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے ان کو جواب دیا اور فوراً اللہ اللہ کرتے ہوئے آپ وہاں سے چلے گئے۔ تو یہاں پر ایک سبق دیا حضرت مالک بن دینار نے کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے ریاکاری سے ہٹ کر جناب دنیا کے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے اگر عبادت ہو تو اللہ تعالیٰ وہ کچھ بھی عطا فرماتا ہے جو تم میں جناب ضرورت ہی نہ ہو وہ بھی اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جناب واقعہ بیان کیا جاتا ہے حضرت مالک بن دینار کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ ایک داہریہ کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہوا۔ اب گفت و شنید کے اندر جناب بہت زیادہ بحث آگے تک چلی گئی اور بہت دیر ہو گئی، تو وہ داہریہ جو ہے وہ کسی بات پر بھی اتفاق نہیں کر رہا تھا۔
تو پھر جناب وہاں پر فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں یعنی حضرت مالک بن دینار بھی اور وہ داریہ شخص بھی بد مذہب شخص بھی دونوں آگ کے اندر اپنا ہاتھ ڈالیں گے، جس کا ہاتھ جل جائے گا وہ جھوٹا ہوگا اور جس کا ہاتھ نہیں جلے گا آگ کی وجہ سے وہ حق پر ہوگا۔ تو حضرت مالک بن دینار نے آگ میں ہاتھ ڈالا اور اس داریہ نے بھی آگ کے اندر ہاتھ ڈالا۔ تو اب یہاں پر یہ ہوا کہ نہ اس داریہ کا ہاتھ جلا نہ ہی حضرت مالک بن دینار کا ہاتھ جلا۔ اب آپ بہت حیران ہوئے اور بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ آپ وہاں سے چل پڑے اسی حیرانگی کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں کہ اس کا ہاتھ بھی نہیں جلا، میرا ہاتھ بھی نہیں جلا۔ غیر سے آواز آتی ہے اے مالک بن دینار، اس کا ہاتھ کیسے جلتا کہ اس نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ آپ کے ہاتھ کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز ہے کہ ہم نے اس کے ہاتھ کو محفوظ رکھا۔ یہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب جعفر بن سلیمان، یہ بہت بڑے متقی اللہ کے ولی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن دینار کے ساتھ عاجزی دیکھیے کہ حضرت مالک بن دینار کی، فرماتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن دینار کے ساتھ مکہ معظمہ میں تھا تو طواف کعبہ کر رہے تھے کہ حضرت مالک بن دینار نے جیسے ہی جناب لبیک اللہم لبیک کہا تو فوراً بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو میں نے وجہ پوچھی بھی آپ بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس چیز سے ڈر گیا تھا کہ میں نے لبیک کہا اور جناب جواب کے اندر لا لبیک نہ کہا جائے، لا لبیک کی آواز نہ آئے، اس سے میں ڈر گیا تھا کہ میں عرض کروں کہ میں حاضر ہوں اور ادھر سے میری غیر حاضری لگ جائے، تو اس چیز سے مجھے ڈر لگتا تھا، اس وجہ سے میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر خوف اور ڈر کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور بھی جناب واقعہ نقل کیا گیا ہے آپ کی طرف سے، آپ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ جب بھی آپ اس مقام پر پہنچتے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر تو آپ زار و زار رونے لگ جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اس وقت عرض کر رہے ہوتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے خصوصی طور پر مدد طلب کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کو جب میں پڑھتا ہوں تو میں شرمندہ ہو جاتا ہوں اللہ کی بارگاہ کے اندر کہ ہم جناب عرض تو اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی تھوڑی بہت کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت آ جائے تو فوراً ہم جناب دوسرے لوگوں پر، دنیا داروں پر جو ہے ہم امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں اور دنیا داروں کی طرف ہم مدد کے لیے بھاگتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ منافقت نہیں ہے تو اور کون ہے؟ یعنی اگر ہم اللہ کی عبادت کریں تو اسی کی عبادت کریں اور اگر مدد طلب کریں تو صرف اللہ ہی سے مدد طلب کریں۔ اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ہیں بزرگ ہیں بہت بڑے حضرت محمد واسع رحمۃ اللہ علیہ، انشاءاللہ ان کا بھی ذکر خیر آئے گا۔ تو دونوں حضرات کا وصال ہو گیا۔ وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے جو ہے دونوں شخصیات کو لے کر جا رہے ہیں۔ تو پوچھا گیا جی کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت مالک بن دینار اور حضرت محمد واسع کو جو فرشتے لے کر جا رہے تھے انہوں نے کہا جی ہم ان کو جنت میں لے کر جا رہے ہیں۔ تو اب وہ دیکھنے والا کہتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں میں سے کون پہلے جاتا ہے جنت کے اندر۔ تو فرشتے جو ہے حضرت مالک بن دینار کو پہلے لے کر گئے۔ اب وہ دیکھنے والا جو ہے وہ بڑا حیران ہوا کہ حضرت مالک بن دینار کے مقابلے میں حضرت محمد واسع رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ زیادہ کامل بھی تھے اور بہت بڑے عالم اور متقی اور جناب بہت بڑے محدث تھے، ان سے یہ پہلے کس طرح چلے گئے؟ تو جواب ملا کہ حضرت مالک بن دینار کے پاس صرف ایک لباس تھا، ایک پیراہن تھا، ایک لباس تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا توکل تھا کہ انہوں نے کبھی دوسرا لباس بھی نہیں خریدا۔ اور حضرت محمد واسع کے پاس دو پیراہن یعنی دو لباس تھے، دو کپڑے تھے۔ تو یہ دنیا میں ذاتی کوشش اور اسباب کو جناب مد نظر رکھتے تھے۔ حضرت محمد واسع کے انہوں نے دو کپڑے، دو سوٹ لیے ہوئے تھے، دو لباس لیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے حضرت مالک بن دینار پہلے جنت میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلاف کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔